بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم عرصے میں کرونا ویکسین کی تیاری میڈیکل سائنس کی بڑی کامیابی ہے۔ کرونا کی دوسری لہر اور ویکسین کے بارے میں مختلف ماہرین کی آراء۔ واصف ناگی، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی۔ رپورٹ اقرا اسلم۔ 2020 کا سال پوری دنیا کے لیے ایک تاریخی سال رہا، جس میں ایک ایسی موذی وبا آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ معیشت، معاشرت، سیاست، رسم و رواج اور تمام تر معاملات زندگی اس سے متاثر ہوئے، اور اب ایک بار پھر کورونا نے دوسری لہر کی صورت میں اپنے وار شروع کر دی ہیں، مگر اب دنیا ویکسین کے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر پرویز اقبال، ایم ڈی، ایف سی پی، پلمونالوجسٹ، نیو یارک این وائی یو اسکول آف میڈیسن، پروفیسر ڈاکٹر زرفشان طاہر، ڈین آف آئی پی ایچ، پروفیسر ڈاکٹر سومیا اقتدار، ایسوسی ایٹ پروفیسر آف میڈیسن، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، ممبر آف کرونا ایڈوائزری گروپ آف پنجاب، ڈاکٹر محمد حسین، ایف سی پی ایس میڈیسن پلمونالوجی، اسسٹنٹ پروفیسر آف پلمونالوجی، کریٹیکل کیئر اینڈ سلیپ میڈیسن سے خصوصی بات چیت کی گئی، جو قارئین کے زیر نظر ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر پرویز اقبال کا کہنا تھا کہ آج سے تقریباً ایک سال پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو جب پوری دنیا میں کورونا کی خطرناک موذی وبا پھیلی، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ وفات پا گئے اور اس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر معاشی نقصانات کا بھی سامنا رہا، وہیں دوسری طرف ایک خوش آئند بات بھی سامنے آئی کہ آج سائنس اس مقام پر آ پہنچی ہے کہ اس نے صدیوں اور دہائیوں کا سفر ہفتوں اور مہینوں میں طے کر لیا ہے۔ پرانے وقتوں میں جب کوئی وبا پھیلتی تھی تو کوئی اس کو خدا کا قہر، کوئی جادو، تو کوئی اسے ستاروں کا کھیل سمجھتا تھا، مگر جب کرونا وبا پھیلنا شروع ہوئی تو فوراً ہی یہ ادراک کر لیا گیا کہ اس کا سبب ایک وائرس ہے، اور پھر یہ تحقیق شروع ہوئی کہ یہ وائرس کیسے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے، اس کے نقصانات اور اس کا علاج اور احتیاط کیا ہے، اور مزید نقصانات سے بچنے کے لیے فوری طور پر لوگوں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا گیا، جس کے مطابق ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا، سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کو کہا گیا، کیونکہ یہ ایک بالکل نیا وائرس تھا جس کی کوئی ویکسین موجود نہ تھی، تو صرف احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کر کے ہی اس پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ اس وائرس کو باقاعدہ کووڈ-19 کا نام دیا گیا، جبکہ اس کے علاج کے لیے بیولوجک اسٹیرائڈ، آکسیجن ٹوسیلیو، موزل میڈیسن، ایم بی بی ایس، مونو کلونل اینٹی باڈیز، کنوالسنٹ پلازما تھراپی تجویز کی گئی۔ امریکہ میں مارچ 2020 میں سے جون تک شرح اموات بہت زیادہ تھی، اور پھر نیو یارک کے ڈاکٹرز اور سائنسدانوں نے اس کا علاج دریافت کیا، جو کہ اوپر لکھا ہوا ہے، اور ہسپتالوں میں ان ادویات کے استعمال کا مثبت رزلٹ دیکھا گیا، جن میں میرا ہسپتال بھی شامل تھا، اور میں اسٹیرائڈ کے کامیاب استعمال پر سرفہرست ہوں۔ اس پر اسٹڈی جولائی 2020 میں آئی، جبکہ ہم اس کو مارچ سے ہی استعمال کر رہے تھے، اور اس کا استعمال مرض کے ابتدائی مراحل میں انتہائی فائدہ مند ثابت ہوا۔ جس سے شرح اموات بھی بہت بہتر ہو گیا۔ اب چونکہ پوری دنیا کو کورونا کی دوسری لہر کا سامنا ہے، مگر یہاں ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ کورونا ویکسین تیار ہو چکی ہے، اور نہ صرف ڈاکٹرز بلکہ عوام کو بھی اس سے بہت زیادہ توقعات ہیں۔ اس ویکسین کا نام فائزر ہے، جو کہ ٹرائل کے مطابق 95% کارآمد ہے، اور ابھی تک ہونے والی تحقیقات نے اس کو محفوظ ثابت کیا ہے۔ ویکسین کے اتنے بڑے پیمانے پر تیاری اور لوگوں کو لگانا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، جس کے لیے امریکہ نے فوج کی خدمات حاصل کی ہیں، اور سب سے پہلے ہیلتھ کیئر ورکرز اور نرسنگ ہومز کو لگائی جائے گی، اور تقریباً 75% لوگوں کو ویکسین لگ جائے تو ہرڈ امیونٹی پیدا ہو جائے گی، جو کہ بیماری سے محفوظ رکھنے میں کارآمد ثابت ہوگی۔ ایک اندازے کے مطابق 2021 کے وسط میں بہت سے لوگوں کو ویکسین لگانے کا ہدف مکمل ہو جائے گا، اور 40% لوگوں نے ویکسین لگوانے سے انکار کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر زرفشان طاہر کا کہنا تھا کہ کورونا کی دوسری لہر کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب کورونا کی پہلی لہر آئی تھی، اس دوران لوگوں نے بڑی سختی کے ساتھ تمام SOPs پر عمل درآمد کیا،
کیونکہ یہ بالکل نئی وبا تھی سب کے لیے، جس وجہ سے انہوں نے محتاط رویے کا مظاہرہ کیا، ماسک کا باقاعدگی سے استعمال اور آپس میں میل جول کو کم کر کے سماجی دوری کو برقرار رکھا اور شادیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، جو کہ دوسری لہر کا باعث بنی، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے پھر سے وہی اندازی زندگی، شادیاں، جلد سے جلوس اور ہوٹلنگ وغیرہ شروع کر دی، جس کی وجہ سے دوبارہ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کرونا ایک RNA وائرس ہے جو اپنی ہیبت بدلتا رہتا ہے، تو خیال کیا جا سکتا ہے کہ اس وائرس کی طبیعت میں کوئی نہ کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہلی لہر میں جو لوگ اس کا شکار ہوئے ان کا اینٹی باڈی لیول نیچے چلا جائے، کیونکہ اس میں جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں، اس کو ہم قوت مدافعت کہتے ہیں، وہ قائم نہیں رہتی، بلکہ 4 سے 6 مہینے میں وہ اینٹی باڈیز لیول نیچے آ جاتا ہے، اور جب یہ نیچے آ جائے تو دوبارہ بندہ اس انفیکشن سے متاثر ہو سکتا ہے، اور اس لہر میں ویکسین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جب ویکسین آ جائے تو ضرور لگوائیں۔ سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع سے لوگ اس بارے میں بہت غلط معلومات پھیلا رہے ہیں، لوگوں کی غلط باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ ویکسین ہی ایک ایسی چیز ہے جو اس بیماری کا بہترین حل ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سومیا اقتدار کا کہنا تھا کہ کرونا کے بارے میں اب ہمیں ایک بات اچھی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جلد ختم ہونے والی بیماری نہیں ہے، اب ہمیں اس بیماری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے آئندہ چند سالوں تک، جس کے لیے پہلے تو ہمیں اپنا طرز زندگی تبدیل کرنا ہوگا، ماسک کا باقاعدگی سے استعمال، رش والی جگہوں سے اجتناب، سماجی فاصلہ برقرار رکھنا، ان تمام احتیاطی تدابیر کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہوگا۔ دوسری لہر کے پیچھے چند وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں ایک تو لوگوں نے پہلے کی طرح احتیاط کرنا چھوڑ دی، معمولاتی زندگی بالکل ایسی طرح دوبارہ سے شروع ہو گئی جو کرونا سے پہلے تھیں، جبکہ کرونا ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کرونا کے حوالے سے اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں جہاں ہم ویکسین کے منتظر ہیں، اور جو ویکسین منظر عام پر آئی ہے اس میں ایک فائزر ہے جس کی کامیابی کی شرح 95% ہے، مگر اس ویکسین کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں -70 ڈگری کے اوپر ٹمپریچر برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے الٹرا کولڈ ریفریجریٹر کا سسٹم چاہیے، جو کہ بہت سارے ممالک خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے پاس موجود نہیں ہے، تو شاید ترقی پذیر ممالک کے لیے اس کا استعمال مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک ویکسین ماڈرنا ہے جس کی کامیابی کی شرح 90% ہے، اس کے رزلٹ بھی اچھے ہیں اور یہ -20 ڈگری کے اوپر بھی رکھی جا سکتی ہے، اور ایک ویکسین ایسٹرازینیکا جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی UK کی ویکسین ہے جو سستی قیمت پر دستیاب ہے، اس کے رزلٹ بھی اچھے ہیں، اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے نارمل ٹمپریچر کے مطابق ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ویکسین کینسینو ہے جس کے ٹرائل پاکستان میں ہو رہے ہیں، یہ کینیڈا اور چائنا کی مشترکہ ویکسین ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین کا کہنا تھا کہ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنی بھی وبائیں آئی ہیں ان میں پہلی لہر کے بعد دوسری لہر ضرور دیکھی گئی ہے۔ پہلی لہر میں مریضوں کی اکثریت شامل ہوتی ہے، جبکہ دوسری لہر میں بچ جانے والے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں پہلی لہر کے دوران لوگوں نے احتیاط کی اور وہ جلدی ختم ہو گئی اور ہمیں زیادہ نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑا، کیونکہ کرونا کے جراثیم موجود تھے جو کہ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، تو جب ہم نے تمام احتیاطی تدابیر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تو انہوں نے اپنے وار دوبارہ سے شروع کر دیے، جو کہ کرونا کی دوسری لہر کی بڑی وجہ بنی۔ اس کے علاوہ ایک وجہ وائرس میں تبدیلی ہے جو کہ آہستہ آہستہ رونما ہو رہی ہے اور یہ UK میں دیکھی گئی ہے۔ دوسری لہر میں بیماری کی شدت کی اگر بات کی جائے تو پہلی لہر جیسی ہی ہے، مگر اس لہر میں خطرناک بات یہ ہے کہ لوگ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کر رہے۔ دوسری لہر کے خطرناک ہونے میں ہمارے اپنے رویوں کا کردار زیادہ ہے بنسبت وائرس کے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کم عرصے میں کرونا ویکسین کی تیاری میڈیکل سائنس کی ایک بڑی کامیابی ہے، جس میں 1 سال کے اندر اندر وائرس آیا جس کے بارے میں فوری معلومات حاصل کی گئیں، علاج دریافت کر لیا گیا اور ویکسین بنا کر لوگوں کو لگانا شروع کر دی گئی ہے۔ ان میں ایک ویکسین RNA میسنجر ہے جو بالکل نئی ہے، دنیا میں اس قسم کی یہ پہلی ویکسین ہے جس میں ہمارے جسم کے اندر ایک میسنجر RNA داخل کر دیا جاتا ہے جو کہ آرڈر دے کر ہمارے اپنے باڈی سیلز کو
یہ والی اینٹی باڈی بنائیں اور ہم امیون ہو جائیں۔ ویکسینیشن ضرور کروائیں کیونکہ ویکسینیشن یا ہرڈ امیونٹی کو کورونا سے بچاؤ کا واحد حل ہے۔ اللہ حافظ۔